وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. میں تھوڑی سی اس پروگرام کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس پروگرام کو جب ہم نے اس کی ابتدا کی تو اس وقت پر رجسٹریشن کا ایک مرحلہ تھا، اور اس رجسٹریشن کے اندر تقریباً 100 سے زائد بچے تھے. 107 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اس میں رجسٹریشن کروائی. پھر اس میں سے پہلے مرحلے میں کچھ بچوں کو الگ کیا گیا، ترتیب دی گئی، اور اس کے بعد وہ تقریباً 58 اسٹوڈنٹس ہیں، 58 ایسے طلباء ہیں، ایسے بچے ہیں جن کو سلیکٹ کیا گیا آج کے پہلے راؤنڈ میں جنہوں نے حصہ لیا. پھر ان 58 بچوں میں سے تقریباً میرے پاس اس وقت پر 21 طلباء کے نام ہیں، 21 بچوں کے نام ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس فائنل راؤنڈ کے اندر کوالیفائی کیا ہے. میں بات چاہوں گا اور گزارش کروں گا، یہ ہمارا کوئی جیسے ایک روایتی بیانات کی ایک ترتیب ہوتی ہے، یہ اس طرح کی مجلس نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو میں اس میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی انداز میں بیٹھیں اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی کریں. ان کے لیے ایک مرتبہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کے الفاظ کہنا یہ کم از کم حق بنتا ہے ان طلباء کا کہ جنہوں نے اتنی محنت کی. کہ ان 100 سے زائد بچوں میں سے وہ 21 خوش نصیب جنہوں نے اتنی محنت کی اور اس درجے تک پہنچے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ کی آواز ذرا اتنی بلند تو ہو کہ کم از کم ان تک بھی سنائی دے سکے. جزاک اللہ. میں ان طلباء کے نام پکار رہا ہوں جنہوں نے فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کیا ہے، وہ میری طرف سامنے یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے. پھر ان میں سے ایک ایک کر کے ایک بچہ آئے گا، یہاں پر بیٹھے گا، اور اسی جار کے اندر ہمارے پاس کچھ پرچیاں ہیں جن پرچیوں پہ سوالات موجود ہیں. وہ اس میں سے ایک پرچی اٹھائے گا اور وہ پرچی اٹھا کر مجھے دے گا. میں اس پرچی پہ سے سوالات پڑھوں گا اور بچے سے 3 سوالات کر لیے جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کی پوری باقاعدہ مارکنگ ہوگی. اور مارکنگ کے بعد پھر وہ انشاءاللہ العزیز اس میں سے جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء کو انشاءاللہ العزیز شیلڈ دی جائے گی. اور اس کے علاوہ انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد کہ وہ تمام طلباء جنہوں نے کم از کم ایک سوال کا بھی صحیح جواب دیا ہے، جنہوں نے کم از کم ایک سوال کا بھی صحیح جواب دیا ہے، ان تمام طلباء کو بھی انشاءاللہ العزیز انعام ملے گا. وہ تمام طلباء جنہوں نے ایک سوال کا بھی جواب درست دیا ہے ان کو ضرور انعام ملے گا. میرے پاس ان کی بھی لسٹ اس وقت پہ موجود ہے، اور وہ تقریباً کوئی 40 کے قریب ایسے خوش نصیب طلباء اکرام ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ طلباء کہ جو اس آخری راؤنڈ میں کوالیفائی جنہوں نے کیا ہے، میں ان کے نام پکار رہا ہوں. محمد طیب ولد خورشید خان، آگے تشریف لے آئیں. محمد عکراش ولد ریاض احمد. محمد عمر ولد عطاء الرحمان. محمد مدثر خان ولد محمد شمیم خان. عبداللہ ولد شکیل احمد. عاطف عدنان ولد محمد عدنان. سید یحییٰ حسینی ولد سید رحمت اللہ حسینی. معاویہ اسلم ولد محمد اسلم. محمد احمد صدیقی ولد فہیم حسن صدیقی. عبید اللہ ولد عاصم ابراہیم. زبیر احمد ولد رضوان جاوید. محمد مزمل خان ولد محمد شمیم خان. سبی الدین ولد غیاث الدین. محمد احمد ولد فاروق. عبد السمیع ولد عبد الرحمن. علی ولد امیر یعقوب. محمد اسیرم ولد ذیشان علی. محمد سبحان ولد نجم الدین. منہاج ولد محمد شفیق. یحییٰ ولد لقمان. سید محمد ابراہیم ولد سید ابو المدثر.
جی اب یہ ایک ایک کر کے طالب علم آتے جائیں گے اور یہاں پہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد ان سے 3 سوالات کیے جائیں گے. لائن سے آنا شروع کریں. آئیے آپ آئیں, بیٹھیں, سلام کریں, بیٹھیں, اس پہ بیٹھیں اور اپنا نام بتائیں سب سے پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. عبداللہ شکیل. ٹھیک ہے عبداللہ, اب اس میں سے آپ ایک سوال اٹھائیں, ایک پرچی اٹھائیں, لائیں, شاباش, اس کو واپس بند کر دیں. جی عبداللہ, پہلا سوال آپ سے یہ ہے, طائف کا اصل اور پرانا نام کیا ہے؟ طائف کا اصل اور پرانا نام طائف کا اصل اور پرانا نام کیا ہے؟ طائف کا پرانا نام وجھ ہے. دوسرا سوال, طائف کو طائف کیوں کہا جاتا ہے؟ لگتا ہے آپ نے سب سے مشکل پرچی اٹھا لی ہے اس میں سے. اچھا چلے میں بتا دیتا ہوں. طائف کو اصل میں طائف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ طائف وہ شہر تھا جس کے چاروں طرف بڑی بڑی فصیل لگی ہوئی ہیں, بڑی بڑی دیواریں تھیں, اور ان دیواروں کی وجہ سے, ان فصیلوں کی وجہ سے اس شہر کو طائف کہا جاتا ہے. تیسرا سوال, طائف والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدسلوکی کی. انہیں پتھراؤ کیا ان کے اوپر, اور انہیں اپنی بستی سے باہر نکالنے کا کہا. ماشاءاللہ, میرا خیال ہے آپ درست جواب دینے پر آپ تمام حضرات کو بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ذریعے سے ان طلباء کو داد دینے کی ضرورت ہے. بالکل درست جواب دیا. طائف والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کو پتھر مارے تھے اور شہر سے نکالا تھا. جزاک اللہ خیر, شاباش. ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں جی, نام بتائیں اپنا, پہلے سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد مدثر خان. محمد مدثر خان. ٹھیک ہے محمد مدثر, اب اس میں سے ایک وہ نکالیں. شاباش. محمد مدثر, پہلا سوال یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال پر مکہ مکرمہ میں کیا واقعہ رونما ہوا؟ کیا واقعہ ہوا تھا اس وقت پہ؟ بازار بند ہو گئے تھے. ماشاء اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, نام بتا سکتا ہے کوئی؟ حضرت عبد المطلب کے انتقال پر سوق کے اندر جو بازار تھا مکہ مکرمہ کا, وہ بازار بند ہو گیا تھا. ماشاءاللہ. اعلان نبوت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور پھر مرتے دم تک مخالفت کرتے رہے. ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیں. کتاب میں تو بہت سارے لکھے ہیں, کسی بھی ایک کا نام بتائیں کہ جنہوں نے شروع سے لے کے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ابو جہل. ابو جہل, ماشاءاللہ. تیسرا سوال, وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ وحی کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ اچھا چلیں میں بتا دیتا ہوں. کوئی بتائے گا؟ وہ تو سارے بتا رہے ہیں. یہ مدرسے کے طلبہ بتائیں گے تو کیا فائدہ. جی اللہ تعالیٰ نے
ایک ایسا علم جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر اتارا اس کو وحی کہا جاتا ہے. بالکل درست بات ہے. آپ شریک تھے نا اس مقابلے میں؟ نہیں تھے؟ اچھا ماشاء اللہ. چلیں ایک انعام پکا ہو گیا بھائی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی آئیے آپ ادھر نام لکھوا لیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر میرا نام ہے. محمد عمر. عمر. اچھا نام لکھ لیا ان کا؟ نہیں وہ تو ہے محمد عمر. جی عمر کروں سوال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ آسان سوال ہے. قریش کی شاخ بنو ہاشم سے. قریش کی شاخ بنو ہاشم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. بالکل درست جواب ہے ماشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد مناف. عبد مناف. ماشاءاللہ بالکل درست سوال جواب ہے. تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے. مشہور قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اوکاش. جی اوکاش. اوکاش پہلا سوال یہ ہے سفر ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی تھا. سفر ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی تھا, اس کا نام بتلائیے. میسرہ. یہ کہہ رہے ہیں میسرہ, صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دوبارہ پوچھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں ایک غلام تھا, اس کا نام بتائیے. میسرہ. نہیں, ان غلام کا نام تھا عامر بن فہیرہ. اچھا پھر اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے سفر ہجرت میں کل کتنے افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ کون کون تھے؟ 3 لوگ تھے. شاباش. عامر بن فہیرہ. عامر بن فہیرہ. صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن اریقط. اریقظ. عبداللہ بن اریقظ. ماشاء اللہ بالکل درست جواب دیا. یہی 3 افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک غلام عامر بن فہیرہ, اور تیسرا نام عبداللہ بن اریقظ. سفر ہجرت کے دوران ایک شخص دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تھا قتل کرنے کے ارادے سے, مگر اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا تھا. اس کا نام کیا ہے؟ سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک. جواب درست ہے ماشاءاللہ. جی اس سے پہلے کہ یہ اپنا نام بتلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں پہلے آپ نام بتا دیں. محمد طیب. محمد طیب. محمد طیب ایک سوال ایک اس میں سے پرچی اٹھائیے. میں ایک سوال ان تمام لوگوں سے جو یہاں پہ شریک ہیں حاضر ہیں ان سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ واقعہ معراج کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟
واقعہ معراج کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی ذرا قریب آ کے بتائیں. اور بھی کوئی تھا جواب دینے والا؟ 45 یا 46 سال. جی 51 سال. اور کوئی؟ 42 40. جی 25. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ نور الدین. نور الدین نے جو جواب دیا اس میں 1 سال کم ہے، تو انعام دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ قریب ترین. چلیں بھائی، واقع معراج کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی. 52. نام لکھوا لیں اپنا. نور الدین. ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ طیب. محمد طیب، سفر ہجرت کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر چند روز ایک بستی میں قیام کیا تھا. اس بستی کا نام کیا ہے؟ اس بستی کا نام قبا ہے. اس بستی کا نام قبا ہے. قبا نہیں، قبا. قبا ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اس بستی کا نام قبا ہے. یہ آپ کچھ پڑھ کے پھونکا اس پرچی پہ؟ بڑی آسان سے سوالات آئے سارے. مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر پر ٹھہرے تھے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ٹھہرے تھے. بالکل درست جواب ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنے دن تھا؟ تقریباً 7 ماہ. ماشاءاللہ بالکل درست ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد احمد صدیقی. محمد انس صدیقی. بسم اللہ کریں. پہلا سوال یہ ہے انس کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے دشمنوں کے خلاف وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شریک ہوں. اسلام کے خلاف وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ. مائک پہ بتائیں نا. سریہ. اس کو سریہ. سریہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تیسرا سوال، غزوہ بدر کب پیش آیا تھا؟ کس ہجری میں؟ سن 2 ہجری. سن 2 ہجری میں. کس مہینے میں کچھ یاد ہے؟ شوال. آدھا سوال صحیح ہے، آدھا جواب صحیح ہے، آدھا غلط ہے. 2 ہجری میں تو پیش آیا تھا، لیکن کون سے مہینے میں تھا؟ شعبان. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. ججز فیصلہ کریں کہ اس کو کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے چلیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ معاویہ اسلم. معاویہ اسلم. معاویہ اٹھائیں ایک پرچی. دھان لی نہیں کرنی بھائی. آپ نے بھی کچھ پڑھ کے پھونکا ہے. معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت اور کس پارے میں ہے؟ آسان سوال ہے یہ تو. کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک پہ جواب دو نا. الیہ رد بنی. الیہ رد میں. تو دیکھیں اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15.
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسرا سوال، معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی عبادت امت کے لیے بطور فرض عطا کی گئی تھی؟ دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والے دن کون سی عبادت امت کے لیے پیش کی گئی تھی، امت کے لیے دی گئی تھی؟ آپ کی امت پر یہ عبادت لازمی ہے۔ یہ تو اتنے آسان سوالات ہیں، چلیں کوئی بات، نروس تو نہیں ہوگا، پریشان تو نہیں ہوگا یہاں کے؟ نماز 5 وقت کی نماز کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا اہم سفر درپیش ہوا؟ چلیں کوئی بات نہیں، کون سا سفر تھا معراج کے بعد؟ بس ہاتھ اٹھانا تھا، جواب تھوڑی دینا تھا۔ سفر ہجرت معراج کے بعد دوسرا اہم ترین واقعہ ہے، دوسرا اہم سفر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نام بتائیں اپنا۔ محمد عاطف عدنان۔ محمد عاطف عدنان۔ عارف، اٹھائیں عارف ایک پرچی۔ پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے۔ حضرت عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تھا۔ کیا نام تھا؟ یہ سوال نہیں ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد، ہاں شاباش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کہاں پر ہوا تھا؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے؟ اس میں نہیں ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، جب وہ ایک اپنے تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کے زمانے میں ایک مشہور جنگ ہوئی تھی، اس کا نام بتائیں۔ حرب فجار۔ حرب فجار، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید یحییٰ حسین۔ سید یحییٰ حسینی، جی یحییٰ، ماشاء اللہ۔ اس کو بند کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن عیسوی کے مطابق کیا تھی؟ سن عیسوی سے مراد یہ جو چل رہا ہے نا ہمارا 2020، 21، 22، 23۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن عیسوی کے مطابق کیا تھی؟ میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، 20 اگست 570 عیسوی، بالکل درست ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے خاموش رہنا ہے، جب میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا تو آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ اس کے بغیر بول دیں گے تو اس کا انعام تھوڑی ملے گا۔ یہ تو بہت ساروں نے بول دیا، اب کیا پتہ کس نے پہلے بولا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ابو ذر۔ تینوں ہو گئے؟ 2 ہوئے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاندان میں کتنا عرصہ پرورش میں رہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنا وقت پرورش میں رہے؟ جنہوں نے امتحان یعنی اس میں حصہ لیا تھا اس کے علاوہ کوئی؟ جی 2 سال، 3 سال، جی نعمان؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ حلیمہ سعدیہ کے خاندان میں پرورش پائی؟ 6 برس، لیکن انعام نہیں مل سکتا۔ اس لیے نہیں مل سکتا کہ میں نے پہلے بھی جی 2 سال، 6 برس ہے، 6 سال۔ جو انتظامیہ کے افراد ہیں اس پروگرام کے، ان کو اس کے اندر انعام میں حصہ شامل نہیں ہے، پہلے سوچنا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد ہے۔ احمد، جی احمد۔ والد صاحب کا نام کیا؟ آپ کے ابو کا نام؟ میرے والد کا نام فاروق ہے۔ احمد ولد فاروق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے کی۔ جمپ کر دی تھوڑی سی، دوبارہ سوال کر لوں آپ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کی۔ ہاں، پہلے حضرت دادا کیا نام تھا؟ ابو مطلب۔ عبد المطلب نے کی، اور اس کے بعد ابھی تو بتایا آپ نے، چچا ابو طالب نے کی۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کب فوت ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین 6 ماہ۔ 6 ماہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ یہ تو آپ نے آدھا جواب دیا ہے۔ والد 6 ماہ پہلے فوت ہو چکے تھے، یہ بات درست ہے۔ والدہ؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال عمر، ہاں جب 6 سال عمر تھی اس وقت والدہ کی وفات پہ فوت ہو چکے تھے۔ بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 8 سال۔ 8 سال صحیح ہے جواب؟ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ؟ میرا نام محمد مزمل ہے۔ محمد مزمل۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد شمیم۔ محمد شمیم۔ مزمل ولد محمد شمیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ کتنے بیٹیاں تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں 2 بیٹے تھے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ بڑا آسان سوال آیا بھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا نام بتلائیے۔ قاسم اور ابراہیم۔ قاسم اور ابراہیم۔ حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، ماشاءاللہ۔ ایک بیٹے کا نام ویسے اس میں سوال میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا، ایک اور تیسرے بھی بیٹے ہیں، کوئی نام بتا سکتا ہے؟ جی طاہر تو ان کا لقب تھا، نام؟ جی نہیں وہ پیچھے۔ ابراہیم نہیں، اور جی آپ سے عبداللہ، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟
حافظ عبد الرافع. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبید اللہ عاصم. محمد عبید اللہ عاصم. عبید اللہ ایک پرچی اٹھائیے. یہ جن کے جو سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے نا، میرا خیال ہے پرچی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہر کام کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. ایسا آپ نے پڑھ لی تھی نا. چلیں اب سوالات کے جوابات دینے سے پہلے پڑھ لیں بسم اللہ. اس کو بند کر دیں، اس کو اوپر رکھ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ کتنے غزوات؟ 4. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ یہ تو سارے حصہ لینے والے ہیں نا، اس کے علاوہ. جی. 19 یا 27. ماشاء اللہ جواب درست ہے. شمیم بھائی مکمل نام بتائیں گے؟ محمد شمیم. دوسرا سوال، سب سے پہلے مسلمانوں میں سے مدینہ کی طرف کس نے ہجرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. واقعہ معراج کا مہینہ اور تاریخ بتلائیے. کس تاریخ کو پیش آیا تھا واقعہ معراج؟ اس میں بتائیں، مائک پہ بتائیں. 35 سے لے کے 40. نہیں سمجھ میں آیا. مائک پہ دیکھیں، ادھر سامنے دیکھیں. 35 سے لے کے 40. نہیں، آپ نے شاید سوال نہیں سنا، میں دوبارہ بتاتا ہوں. واقعہ معراج کس سال اور کس مہینے میں پیش آیا؟ 12. کس سال نہیں، کس مہینے اور کس تاریخ میں پیش آیا؟ 14. یہ الگ سوال ہے کہ کس سال میں ہوا. ابھی سوال یہ کس مہینے میں اور کس تاریخ کو پیش آیا. کس مہینے اور کس تاریخ؟ 27 رجب. چلیں، جزاک اللہ. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد زبیر رضوان. محمد زبیر رضوان. آسان سوالات آ گئے آپ کے پاس بھی. پہلا سوال ہے، عشرہ مبشرہ کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی. ماشاء اللہ. جن صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنا دی تھی ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. کتنے ہیں وہ؟ 10 ہیں. ان میں سے کسی 3 کا نام بتا دیں. دوسرا سوال یہ ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ماشاء عنہ. اللہ ماشاء اللہ. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی تھیں؟ سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. دوبارہ بتائیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسیرم. جی اسیرم. ایک یہ 2 اٹھا لی نا آپ نے. اگر آپ چاہتے ہیں 6 سوال کریں تو ہم کر لیتے ہیں. یہ تو دوبارہ آ گیا سوال. مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کس نے کی؟ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ. غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کون پہنچاتا تھا؟
حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. شاباش. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابزادی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں. درست. سفر ہجرت میں راستہ بتانے کے لیے کسے ساتھ لیا گیا؟ عبداللہ بن اریقط. عبداللہ بن اریقط. اس کا کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن اریقز. چلیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے جن کے نام ہو چکے ہیں وہ اس طرف آ جائیں تاکہ پتہ چل جائے. جی سلام کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالسامی. عبدالسمی. عبدالسمی ایک اس میں سے اٹھائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ رسول کس سن میں منتخب ہوئے؟ کس سال میں؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں. 11 ہجری. مکہ سے مدینہ کو ہجرت کے وقت ایک صحابی شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, ان کا نام بتلائیں. اس میں مائک کو بتائیں نا. دوبارہ بتاتا ہوں. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت میں ایک صحابی شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, ان کا نام بتلائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس غار کا نام بتائیں جس میں ہجرت کے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. غار ہیرا. غار سور. ایک منٹ بیٹھ ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد علی. محمد علی. علی پہلا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کے زمانے میں ایک مشہور معاہدہ ہوا تھا, اس کا نام بتلائیے. معاہدہ حلف الفضول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنی نکاح فرمائے؟ 11. جواب درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ کون سی تھیں؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اگر میں سوال یوں کروں, حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب کون سی تھیں؟ حضرت خدیجہ کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب کسی حد تک درست ہے. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد صفی الدین. محمد صفی الدین. ایک پرچی اس میں سے نکالیں. آرام سے بیٹھے, آرام سے بیٹھ جائیں نیچے, تسلی سے. تیار ہیں؟ پریشان تو نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کتنے دن ٹھہرے تھے؟ 3.
اس جواب کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا. اب اگر آپ لوگ جواب دیتے رہیں گے تو یہاں پہ فائدہ نہیں ہوگا, نہ آپ کو انعام ملے گا نہ ان کا سوال کاؤنٹ ہوگا. یہ سوال جس سے کیا جائے اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر آپ سے اگر پوچھا جائے تو ضرور سوال کا جواب دیں. ہجرت کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے روز میں طے کیا تھا؟ جی آپ 12 دن میں. کیا نام ہے آپ کا؟ قادر شاہ. قادر شاہ. چاہے جواب بالکل درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ کس تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچے تھے؟ ادھر مائک پہ بتائیں نا. 4 تاریخ کو. نہیں, جواب غلط ہے, 12 ربیع الاول کو. چلیں جی. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سبحان. محمد سبحان. ادھر سے آؤ. بیٹھو ادھر. سبحان. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ غار ثور کون سے پہاڑ کی چوٹی پر ہے؟ جبل ثور کی پہاڑ. جبل ثور. چلیں جواب کسی حد تک درست ہے, ویسے اصل اس کا صحیح نام ہے جبل نور. غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ایک سانپ نے ڈس لیا تھا, اس کا علاج کس نے اور کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب سے اس کا علاج کیا. جواب درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے اس کا علاج کیا تھا, اس پر مل لیا تھا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے کبھی سانپ نے مجھے ڈسا ہی نہ تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کیا؟ ان میں سے کسی 2 کا نام بتلائیں. یہاں پھنس گئے آپ. طلبہ بتائیں تو کیا فائدہ. جی دانیال. ایک ہو گیا, ایک اور بتا دیں. ایک نام انہوں نے بتا دیا, مسیلمہ کذاب. جی نہیں آپ کے پیچھے, آپ کا تو چلیں آپ بھی بتا دیں. سجا. نہیں شجاع. جی سارے طلبہ ہیں. طلحہ صدیق. کیا نام بتا رہے ہیں؟ طلحہ صدیق. اب سوال تو خیر ختم ہو گئے. چلیں ویسے جی نہیں وہ ویسے ہی کھڑے ہیں. ایک نام ہے مسلمہ کذاب, ایک نام ہے بالکل درست بتایا سجاع, اور تیسرا نام ہے طلیحہ. یہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبوت کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے آپ جا سکتے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اعلان جنگ کیا اور ان کے خلاف جہاد کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہاج شفیق. منہاج شفیق. منہاج پہلا سوال ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتلائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست ہے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ کسے کہا جاتا ہے؟ بیت المقدس. بیت المقدس کو.
جواب درست ہے. موجودہ قبلہ یعنی کعبہ جو ہے اسے کب قبلہ قرار دیا گیا تھا؟ شعبان سن 2 ہجری. سن 2 ہجری میں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے پوچھ کے آؤ، سیکنڈ راؤنڈ کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یحییٰ احمد ہے. جی یحییٰ. یحییٰ پہلا سوال بڑا آسان سا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ادھر بتائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. جواب تو درست ہے. تھوڑی سی وضاحت کی صرف ضرورت ہے. ایک کے بعد ایک. پہلے ایک موجود تھی نکاح میں، ان کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں دی تھی. اب دوسرا سوال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام سیدہ زینب، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ. ماشاءاللہ 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں کے نام بتا دیے. سب سے پہلے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما. تیسرا سوال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ میں مالدار انسان تھے جو اسلام کی خدمت کرتے تھے. مالدار انسان تھے تو مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے. مسلمانوں پر مال خرچ کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سید وبرکاتہ. محمد ابراہیم. سید محمد ابراہیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنی عمر میں کیا؟ بڑا آسان سا سوال ہے بھائی. 40 برس کی عمر. 40 برس کی عمر میں. تینوں ہی آسان سے سوالات ہیں. دوسرا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے؟ غار حرا. غار حرا میں. اور یہ غار حرا کہاں واقع ہے؟ یہ بھی آسان ہے ویسے تو. غار حرا جبل نور میں واقع ہے. جبل نور ایک پہاڑ کا نام ہے. کیا صورتحال ہے؟ 10 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکمل سوالات کے جوابات دی ہیں. ان کے درمیان ابھی ایک کر لیتے ہیں. محمد طیب ولد محمد خورشید خان، آگے اس طرف آتے جائیں. محمد عکراش ولد ریاض احمد، نہیں معذرت، محمد طیب ولد خورشید خان، محمد عمر ولد عطاء الرحمن، عاطف عدنان ولد عدنان، زبیر احمد ولد رضوان جاوید، محمد مزمل خان ولد محمد شمیم خان، محمد احمد ولد فاروق، محمد اسیرم ولد ذیشان علی، منہاج ولد محمد شفیق، یحییٰ ولد لقمان اور محمد انس صدیقی. کر لیتا نا آسان بھی کر لیں. بڑوں کے نام آتے ہیں، 6 افراد ہو گئے. ایک اور جی. اب آپ لوگوں کے لیے میرے پاس سوالات کی ایک لسٹ تیار ہے، اس میں سے میں سوال کروں گا. ایک ایک کر کے آتے جائیں گے آپ، اور 2 سوالات آپ سے کیے جائیں گے. آئیں سب سے پہلے
نام بتائیں دوبارہ سے آنے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طیب. اچھا محمد طیب، آپ کو بھی اور سب کو یہ بتاؤں، یہ ناک آؤٹ پوزیشن ہے. ناک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے 2 سوال کرنے، اگر آپ نے پہلے سوال کا ہی جواب نہیں دیا تو پھر دوسرا سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزی پسند تھی؟ جواب ہے لوکی. چلے کوئی بات نہیں، بیٹھیں. آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عمر. محمد عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ یہ مشکل سوالات ہیں نا، یہاں پہ آ کے آپ لوگ پھنس رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد زبیر رضوان. محمد زبیر رضوان، آسان سا سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ساتھی کو شیر خدا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جواب بالکل غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. چلیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مزمل. محمد مزمل، یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایک محمد ہے، ایک احمد ہے، تو احمد نام کون سی صورت میں آیا ہے؟ آسمانوں پر. نہیں، آسمانوں پہ تو نام ہے، کس صورت کا نام کس صورت کے اندر آیا ہے؟ سورۃ الصف کے اندر آیا ہے. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاطف عدنان. محمد عاطف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے یہ قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے؟ محمد، پہلا سوال تھا احمد، وہ بتا دیا سورہ صف میں آیا ہے. محمد نام کتنی بار آیا ہے؟ جی 332 مرتبہ. 30 بار. 30 بار. جی 64 دفعہ. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ آیا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارحم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد ہے. محمد احمد، آسان سا سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ کا نام بتلائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں حضرت یہ تو بہت آسان سا سوال تھا. وہ دیکھیں کتنے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں سے آواز تو نہیں آئی تھی؟ پکی بات ہے، کان بند کیے ہوئے تھے. چلیں دوسرا سوال کرتے ہیں آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اس سوال کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ہماری کیا لگتی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟
انبیاء. انبیاء. چلیں کسی حد تک جواب درست ہے. امہات المؤمنین کہتے ہیں ویسے ان کو, یہ امت کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے چلیں, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسیرم یہ بتلائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن کا نام کیا تھا؟ رضاعی بہن کا نام شیما تھا. شیما تھا, ماشاء اللہ. دوسرا سوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی ازواج حیات تھیں؟ 9 ازواج. 9 ازواج حیات تھیں, ماشاء اللہ. جواب بالکل درست ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. وعلیکم السلام. منہاج شفیق. منہاج, شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا غلام موجود تھا؟ میسرہ. جواب درست ہے, ماشاء اللہ. اگلا سوال, بیعت رضوان کس مقام پر ہوئی تھی؟ بیعت رضوان کس مقام پر ہوئی تھی؟ ایک درخت تھا, اس کے نیچے ہوئی تھی. اس جگہ کا نام کیا؟ شہر کا نام پوچھ رہے ہیں. جگہ کا, شہر کا نام. حدیبیہ. اسی وجہ سے اس صلح کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یحییٰ احمد ہے. یحییٰ احمد, بڑا آسان سا سوال آیا ہے. سوال یہ ہے, میثاق مدینہ کہاں پر ہوئی تھی؟ دوبارہ سوچیں, میثاق مدینہ کہاں ہوئی تھی؟ میثاق مدینہ کا ہاں مطلب اس سے, مائک پہ بتائیں نا. میثاق مدینہ کا مطلب اس سے, میثاق مدینہ ایک معاہدے کا نام ہے. ایک معاہدہ ہوا تھا, وہ معاہدہ کہاں پر ہوا تھا؟ چلیں میں جواب بتا دیتا ہوں. مدینہ منورہ میں ہوتا ہے, اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. غار بولا تھا نا آپ نے. مدینہ منورہ بتا دیے تو صحیح. مدینہ منورہ بتایا نا, آواز آئی تھی. چلیں 12 بیٹھیں. ٹھیک ہے بیٹھیں, جزاک اللہ. آخری ہیں. احمد صدیقی. احمد, پہلا سوال یہ ہے, کون سا لقب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا؟ سیف اللہ کا لقب. شاباش. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا. سب سے زیادہ حمد کرنے والا. دوبارہ بولیں. سب سے زیادہ حمد کرنے والا. سب سے زیادہ حمد کرنے والا نہیں, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, جس کی حمد سب سے زیادہ کی جائے, وہ احمد ہے. چلیں ٹھیک ہے. کیا پوزیشن رہی؟ 3 ہی آئے, ماشاء اللہ. چلیں جی, الحمدللہ رزلٹ فائنل ہوا ہے, اور 3 خوش نصیب ہیں جن کی اول دوم سوم پوزیشن آئی ہے. میں چاہوں گا کہ اس پوزیشن کا اعلان اور انعامات سے کچھ پہلے والد محترم حضرت مولانا سعادت اللہ صاحب آپ سے کچھ گفتگو کریں, کچھ آپ سے بات کریں مختصر سی. اس کے بعد پھر ہم انعام تقسیم کر کے انشاءاللہ العزیز دعا کے ساتھ اس مجلس کو مکمل کریں گے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہماری مسجد کمیٹی کے صدر محترم جناب غلام جیلانی صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت پر یہ تشریف لائے اور اس پروگرام میں بھرپور طریقے پر شرکت کی. میں آپ سب تمام جتنے یہاں حاضرین ہیں ہم سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس دینی محفل میں آپ نے شرکت کی. یہ جتنا وقت آپ لگا رہے ہیں یہ سارا کا سارا انشاءاللہ العزیز آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اور انشاءاللہ العزیز یہ وقت جو ہم نے لگایا ہے یہ ہماری آخرت کی نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ان سب کا خلاصہ اسی سیرت کوئز سے ہے. جب بھی نام لیا جائے گا سیرت کوئز کا تو ہو سکتا ہے سامنے والے کے ذہن میں سوال آئے کیا، کیوں، کیسے. بھئی یہ سیرت کوئز کیا ہے اور یہ کیوں یہ مقابلہ منعقد کیا گیا اور کیسے کس طریقے سے یہ اپنی منزل کو پہنچے گا اور اس کے کیا انعامات ہیں. انہی سوالوں کے جواب کے لیے اس وقت میں نے سوچا ہے کہ دو چار باتیں آپ سے کی جائیں. سب سے پہلا سوال کہ جی سیرت کوئز کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے واقفیت اور ان کو یاد اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کے جو واقعات ہیں وہ تمام واقعات ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں. اس کی لیے کوشش کی جائے، محنت کی جائے. مقابلہ اس کو کہتے ہیں مسابقہ، جو ابھی آپ کے سامنے ہوا. تو یہ مسابقے اور یہ مقابلے کس لیے ہو رہے ہیں؟ تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو قلبی تعلق ہے اس میں اضافہ ہو. کوئز کیا ہے؟ حضور اقدس سیرت کوئز کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مستحکم کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ تو سوال کا جواب ہوا کہ کیا ہے. اب دوسرا سوال کہ یہ سیرت کوئز کیوں منعقد کیا گیا؟ بھائی اس لیے منعقد کیا گیا تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک جز جو ہے ہر جز ہر شخص کی نظر سے گزرے. 40 میرا خیال ہے 100 کے قریب یہ سوالات تھے. یہ سوالات بچوں کو دیے گئے اور کس لیے دیے گئے کہ وہ یاد کریں. سوال بھی دیے گئے، جواب بھی دیے گئے اور ٹائم بھی دیا گیا، ان کو وقت دیا گیا، انہوں نے یاد کیا اور الحمدللہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. وہ تمام بچے جنہوں نے شرکت کی، میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے تمام متعلقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پر نور محفل میں انہوں نے حصہ لیا، اپنا حصہ ڈالا، اپنا وقت لگایا. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کارروائی جو کی گئی ہے اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جو ہماری محبت ہے اس محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے. ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقے پر عمل کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. کب تک؟ جب تک کہ اس کو سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہم میں سے ہر شخص کے دل میں ہے، ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
اس کے بغیر ہم مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً عقیدے کی حد تک تو یہ بات ہے، اب آئیے عمل کے طور پر ہم کیا اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں؟ تو معاف کیجیے گا، میں جواب دوں گا کہ عمل کے طور پر ہم اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جتنے دعوے کرنے ہوں، جتنے دعوے کروانے ہوں وہ کروا لیجئے، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے ہوں تو دعوے کرنے میں ہم سب سے آگے ہوں گے، نمبر 1 ہوں گے، اور جب عمل کا وقت آئے گا تو معاف کیجیے گا، مجھے یہ کہنے میں ذرا شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سب سے پیچھے ہوں گے۔ اگر سب سے پیچھے نہیں تو سب سے آگے بھی نہیں ہوں گے، درمیان میں کہیں ہوں گے، اور وہ بس لڑک رہے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو کیفیت ہے اسے ختم کرنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں حاصل کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ عمل سے، اپنے عمل سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے ہم دکھائیں، ایک ایک سنت پر عمل کر کے ہم دکھائیں، سنت سے محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور وہ محبت ہے یا نہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سنتوں پر عمل پیرا رہنے والے بن جائیں۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ بچے بھی، بڑے بھی، ہم سب مل کر یہ پوری کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت عطا فرما دیجیے، اور ایک ایک سنت پر عمل پیرا رہنے والا بنا دیجیے۔ یہی اس ساری کوششوں کا حاصل یہی ہے، اور اسی کے لیے ساری کوششیں کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں جن جن لوگوں نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مختلف لوگوں نے حصہ لیا ہے، دامیں، درمیں، قلمیں، سخنیں، بہت سارے حضرات نے اپنا وقت لگایا ہے، بہت سارے حضرات نے کچھ مالی طور پر تعاون کیا ہے۔ غرض یہ کہ جس طریقے سے بھی جس نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ میں ان تمام لوگوں کے پہلے نام پکاروں گا جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ تقریباً یہ کل میرے پاس 41 بچوں کے نام ہے، 41، کہ جنہوں نے اس سیرت کوئز میں حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد کم از کم ایک سوال کا جواب درست دیا ہے۔ ان تمام بچوں کو انشاءاللہ العزیز انعام دیا جائے گا۔ آپ ادھر دیکھ لیں، مولانا مدثر صاحب۔ مولانا مدثر صاحب، انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے، عمومی انعامات جو ہیں۔ سب سے پہلے عبد الرحمن ولد عبد الوقار۔ جی آئیے۔ عبد السمیع ولد عبد الرحمن۔ صدر صاحب سے گزارش کروں گا، آپ عبد السمیع ولد عبد الرحمن۔ علی ولد امیر یعقوب۔ مدثر خان ولد محمد شمیم۔ دحیہ ولد رضوان۔ آتے جائیں۔ محمد صبیح ولد دانش احمد۔ عبید اللہ عاصم ولد عاصم ابراہیم۔ زبیر احمد ولد رضوان جاوید۔ محمد مزمل خان ولد محمد اسامہ۔ محمد عبادہ۔ عبد المنان ولد حق نواز۔ عبد الرحمن ولد شکیل احمد۔ محمد احمد صدیقی ولد فاہم حسین صدیقی۔ سبی الدین ولد غیاث الدین۔ عبداللہ زیدی ولد نعمان زیدی۔ محمد عمر ولد عطاء الرحمن۔ محمد طیب ولد خورشید خان۔
محمد اکراش ولد ریاض احمد، محمد احمد ولد محمد فاروق، محمد حمزہ نور ولد عبد الماجد، محمد زبین ولد شاہد، معاویہ ولد محمد اسلم، حمزہ ولد اسد اللہ، سید یحییٰ حسینی ولد رحمت اللہ حسینی، محمد اسیرم ولد ذیشان علی. آپ کا نام کب پکارا؟ اچھا آجا مذاق کر رہا تھا. سمیر ولد شکیل، عبداللہ ولد شکیل احمد، عاطف عدنان ولد عدنان، محمد ولد حق نواز، محمد فیضان ولد طارق محمود، حسان ولد احمد، محمد انس ولد عرفان، محمد اشعر ولد عرفان، محمد سبحان ولد نجم الدین، محمد زریاب ولد ممتاز، حذیفہ ولد اسد اللہ، سید محمد ابراہیم ولد سید ابو المدثر، ثناء اللہ ولد امین، یحییٰ ولد لقمان، منہاج ولد محمد شفیق، عبد الباسط ولد محمد ابراہیم. ان سے لسٹ منگوائیں ان سے. لسٹ دے دیں، لسٹ. پہلے ان کو پکارو. اس کے بعد وہ تمام سامعین میں سے وہ افراد کے جنہوں نے صحیح سوالات کے جوابات دیے تھے، کل 7 افراد تھے، میں ان کے نام پکار رہا ہوں. سب سے پہلے محمد عبداللہ عاصم، آ رہے. نور الدین، ابو ذر، حافظ عبد الرافع، محمد شمیم، قادر شاہ، محمد ارحم، اس کے بعد جو اول دوم سوم پوزیشن ہم نے 3 رکھی تھی، یہ میں چاہوں گا کہ ان تمام یہ 3 طلبہ جو یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اصولی بات تو یہ ہے کہ تینوں ہی اول ہیں، اس اعتبار سے کہ تینوں کے جو اسکور تھا وہ بالکل برابر رہا. تو آخر میں ہم نے پھر قرعہ اندازی کے ذریعے سے تینوں کو ناموں کا انتخاب کیا ہے اور تینوں کو اس وقت پر شیلڈ دی جا رہی ہے. سب سے پہلے میں نام ضرور پکار رہا ہوں، لیکن آپ حضرات سے گزارش کروں گا جب یہ بچے آئیں تو ان کی ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کے الفاظ کے ذریعے سے بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے. سب سے پہلے محمد عمر ولد عطاء الرحمان، تیسری پوزیشن محمد عمر ولد عطاء الرحمان سوم. دوسری پوزیشن محمد احمد صدیقی ولد فہیم حسن صدیقی. اور اول پوزیشن ہے محمد اسیرم ولد ذیشان علی. کہاں پہ بیٹا ابھی بیٹھو جو بیٹھو آپ. اچھا ابھی دے دیتا ہے، بیٹھو. ایک انعام ایک خصوصی انعام ہے اس بنا پر کہ یوں کہا جائے کہ شک کی بنیاد پر ایک طالب علم جنہوں نے دوسرے سوال کا جواب ان کے مطابق درست دیا تھا، جو آواز شاید نہیں پہنچ سکی تھی، تو ان کے لیے ہم نے ایک خصوصی انعام کا وہ کیا ہے. یحییٰ ولد لقمان،
ماشاءاللہ. میں گزارش کروں گا کہ دعا کے ذریعے سے اس مجلس سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کریم آقا آپ کے گناہ گار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما، یہاں جمع ہونا قبول فرما، اکٹھا ہونا قبول فرما. اے اللہ یہ اکٹھا ہونا، یہ جمع ہونا، یہاں پر وقت صرف کرنا، یہ آپ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان سے تھا. اے اللہ ہم آپ کی محبت کے لیے ہی یہاں جمع ہوئے تھے. اے کریم آقا ہمارا یہاں پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کے نام میں شامل ہونے کے انعام کے ساتھ اے اللہ پورا فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں عاشق رسول بنا دیجئے، سچا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اللہ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا جتنے بچوں نے بھی اس پروگرام کے اندر حصہ لیا تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دیجئے. اللہ ان سب کو چلتا پھرتا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ بنا دیجئے. سنت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس پروگرام میں انعقاد میں جتنے لوگوں نے بھی جس اعتبار سے بھی حصہ لیا اللہ ان تمام لوگوں کے اس حصہ ڈالنے کو قبول فرما لیجئے. ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما دیجئے. اللہ انہیں اجر عظیم اس دنیا اور آخرت دونوں میں فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا جن لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی ان کی شرکت کرنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے. اللہ اس کو دارین میں اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بنا دیجئے. ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما. ہم نے یہ بات سنی ہے آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس مجلس کے اندر کیا جائے آپ اس مجلس میں رحمت نازل فرماتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں پر بھی اپنی رحمت فرما دیجئے، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے. اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے. اس ملک کے تمام مسائل کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کی برکت سے ختم فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ شہزاد صاحب کی والدہ علیل ہیں، انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس سیرت طیبہ کے تذکرے کی برکت سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.